بصورة قاف في القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 14ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج کی گفتگو کا آغاز سورہ حجر سے ہو رہا ہے، جو مکی سورت ہے اور 99 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 80 میں قوم حجر کا تذکرہ ہے۔ قوم حجر سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہے۔ حجر ایک وادی تھی جو ان کے علاقے سے گزرتی تھی، اور اس وادی کی اہمیت کی وجہ سے اس پورے علاقے کو حجر کہا جاتا اور وہاں رہنے والی قوم کو قوم حجر کہا جاتا تھا۔ چونکہ اس صورت میں اس قوم کا تذکرہ آ رہا ہے، لہذا اس صورت کا نام بھی سورہ حجر ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کریم بہت سے کائناتی حقائق تم پر کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، پھر بھی ایک طبقہ ان کی تعلیمات کو تسلیم کرنے کی بجائے عیش و عشرت میں مگن ہے۔ مگر ایک وقت آئے گا جب یہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے اسلام قبول کر لیا ہوتا اور اسلامی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے سپرد ہے۔ گزشتہ کتابیں جو انبیاء پر نازل ہوئی تھیں، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف، یہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں، ان انبیاء پر نازل ہوئیں، لیکن رفتہ رفتہ قوم نے ان میں تحریف کر دی اور ان کی اصل تعلیمات کھو گئیں۔ لیکن قرآن کریم چونکہ قیامت تک کے لیے ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی یا کسی اور کتاب نے نہیں آنا، لہذا ضرورت تھی کہ ایسی کتاب ہو جو قیامت تک محفوظ رہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت اس سے مستفید ہوتے رہے اور اس سے رہنمائی حاصل کرتی رہے اور اس سے ہدایت حاصل کرتی رہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل فرما دی۔ یہ کتاب لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، تحریر میں بھی محفوظ ہے، اور نسل در نسل محفوظ چلی آ رہی ہے۔ یہ سب کچھ ظاہری اسباب ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال قبل ایک سپر پاور نے تحریف شدہ نسخہ قرآن کریم کا عام کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں 100% ناکامی ہوئی۔ اس کی بہت ساری وجوہ کے ساتھ ساتھ ایک اہم وجہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہمارے پاس ہے، جسے ہم پڑھتے ہیں، اس کی ایک ایک نیکی، اس کے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہمیں ملنے کا وعدہ ہے۔
لیکن کیا کسی کا تحریف شدہ نسخہ پڑھنے سے ہمیں اس کے ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملیں گی یا اللہ کی ناراضگیاں نازل ہوں گی؟ نمبر 2، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرمائیں گے، لیکن وہ چیزیں جنہیں انسان مرتب کرتے ہیں، کیا ان پر عمل کرنے سے کسی ہدایت، کسی نجات اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے اور جنت کے حصول کا وعدہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ آج دنیا کی کسی سپر پاور کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ مرنے کے بعد کی انسانی زندگی پر انعام و اکرام کے حوالے سے یا سزا کے حوالے سے اثر انداز ہو سکے۔ سپر پاورز کے حکمران بھی جب مر جاتے ہیں تو وہ ایک عام آدمی کی طرح بے بس و بے کس پڑے ہوتے ہیں۔ جن حکمرانوں کی لاشیں محفوظ ہیں، وہ قدیم ہوں یا معاصر ہوں، آپ کے سامنے ان کی کیفیت ہے کہ اس مردے میں اور دوسرے مردے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور اللہ جیسے چاہتے ہیں ان سے معاملہ کرتے ہیں۔ یوں اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے دنیا و آخرت کی فلاح و کامرانی کا وعدہ ہے، اور کسی اور محرف شدہ کتاب پر جسے وہ کوئی بھی عنوان دے دیں، پڑھنے پر نیکیوں کی بجائے گناہ ہے اور عمل کرنے سے کامیابی کی بجائے ناکامی ہے۔ یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب وجود میں نہیں آ سکتی جو قرآن کریم کا مقابلہ کر سکے۔ یوں قرآن کریم ایک معجزہ ہے اس حوالے سے کہ اس میں تحریف ناممکن ہے۔ جس طرح اس کا مثل کوئی نہیں لا سکا، اسی طرح اس میں تحریف بھی نہیں کر سکے گا۔ یوں معجزہ دیکھنے سے کسی چیز کی حقانیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کا معجزہ آنکھوں سے دکھایا ہوا ہے کہ یہ دیکھو اللہ کا وہ معجزہ ہے، دو پہلوؤں سے، اس حوالے سے کہ اس کی ایک صورت کا مثل بھی کوئی نہیں لا سکتا، اور اس حوالے سے بھی کہ کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا۔ جب یہ معجزہ ہے تو اس کا پیغام بھی حق ہے، لہذا اسے تسلیم کرنے میں کامیابی ہے اور تسلیم نہ کرنے میں ناکامی ہے۔ یہ معجزانہ پہلو ہمیں دعوت ایمان و عمل دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ذہنوں میں آنے والے شیطانی وساوس یا ہمارے ذہنوں میں ڈالے جانے والے وہ الہادی افکار و نظریات، ان کا علاج بھی ہے۔ ہمیں مختلف قسم کی غلط فہمیوں میں الجھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی مسلمان بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہود و نصارہ بھی تو کسی اللہ کو مانتے ہیں، یہ ہندو بھی کسی نہ کسی انداز میں، سکھ بھی کسی نہ کسی انداز میں اپنے معبود کی عبادت تو کرتے ہیں نا، تو پتہ نہیں مرنے کے بعد اللہ کس کس کے کون کون سے عمل کو قبول کر لے گا۔ ہرگز ایسا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا کہ اے امت محمدیہ، تمہارے لیے میں نے جو دین اسلام بھیجا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، قرآن کی شکل میں اور نبی کی تعلیمات کی شکل میں، اور اس دین کے علاوہ جو کسی اور دین کو لے کر آئے گا میں اس سے ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ لہٰذا یہ معجزہ ہمیشہ ہمارے ایمان کا محافظ ہے اور اس کے پیغام کے حوالے سے سچائی ہے، اور اس میں ہمارے ذہن میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے
انسان کی تخلیق کے حوالے سے ایک واضح بات ارشاد فرمائی کہ میں نے انسان کو گارے اور مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کا نقطہ آغاز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اس کے بعد جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اس رب سے جس نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا۔ وہ ایک نفس حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کیونکہ وخلق منہا زوجہا، ان کی بیوی کو بھی انہی میں سے پیدا کیا، پھر اس میاں اور بیوی میں سے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ان میں سے پھر نسل آدم کو چلایا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے حوالے سے ہمیں ایک واضح تصور دیا ہے، لہٰذا اسلام اور قرآن کو ماننے والے دنیا کے کسی موہوم اور تخیلاتی تھیوری میں گم ہو کر اپنا ایمان ضائع نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 27 میں جنات کے حوالے سے ایک واضح بات ارشاد فرمائی وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ جن اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور اس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، اور شیطان بھی جنات میں سے تھا، جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں ہے کان من الجن، یہ بھی جن قبیلے ہی سے تھا۔ 29ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورہ جن ہے، اور اس میں جنات کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ مذکور ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو ایک مکلف مخلوق کی حیثیت سے بتایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میرے احکامات پر عمل کریں، میری عبادت کریں۔ گویا دوسری مخلوقات کی عبادت کی ایک اور حیثیت ہے، لیکن اللہ کی جو تعلیمات انبیاء و رسل کے ذریعے آتی ہیں ان تعلیمات کی پابندی جنات پر بھی ہے اور انسان پر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح انسانوں میں مسلمان اور کافر ہیں، جنات میں بھی مسلمان اور کافر ہیں۔ اس بات کی سمجھ کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ جنات کو ایک مخلوق ماننا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہوا ماننا یہ ہمارا اسلامی قرآنی عقیدہ ہے۔ واضح رہے کہ آج کے دور میں ایک طبقہ جنات کے وجود کا انکاری ہے، بالفاظ دیگر وہ قرآن کریم کی ان آیات کا انکاری ہے۔ آیت نمبر 28 سے 50 تک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، اور یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ انہیں سجدہ کریں۔ اسی دوران شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور جواب میں بے جا اکڑ اور تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کی اور اسے اپنے دربار سے دھتکار دیا اور اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور اس پر لعنت کا اعلان فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ جو تمہاری بات مانے گا وہ تمہاری طرح جہنم میں جائے گا، جو اللہ کی مانے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 77 تک اس بات کا تذکرہ ہے کہ کچھ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر بتایا انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، تم مجھے بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کو ایک حق بات کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور ایسا ہو کر رہے گا، آپ نا امید نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عقیدے کا اظہار کیا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ تو گمراہی ہے۔ گویا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنا چاہیے، اور رحمت کی امید سے نا امید ہو جانا یہ گمراہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ
انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیسے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوم لوط کی طرف بھی بھیجا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور اس نافرمان قوم کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ہم بچا لیں گے اور ان پر ایمان لانے والے بھی اس عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ یہ لوگ جب گئے تو اس قوم نے اپنی عادت کے مطابق انہیں نوجوان لڑکے سمجھ کر ان کی طرف آنے کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے اس طرز عمل کو دیکھ کر فکر مند و پریشان ہوئے، تو ان فرشتوں نے ان سے کہا آپ فکر مند نہ ہوں، یہ ہم تک اور آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، ان کی تباہی کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ فلاں وقت یہاں سے آپ اپنی قوم کو لے کر روانہ ہو جائیں، ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور ان کا اوپر والا علاقہ نیچے اور نیچے والا علاقہ ان کے اوپر ہوگا۔ قوم لوط کا علاقہ اردن اور فلسطین کے درمیان سرحد پر واقع ہے، جسے ہم بحر میت یا ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ آیت نمبر 80 میں قوم حجر کا ذکر ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جسے سمود کہتے ہیں۔ حجر ایک وادی ہے جو اس علاقے میں ہے اور اسی کی طرف یہ قوم منسوب ہے۔ جہاں اس بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے مرسلین کو جھٹلایا، یعنی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ بظاہر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اس کے علاوہ تو اور کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا، تو پھر انہوں نے رسولوں کو کیسے جھٹلایا؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو قوم ایک رسول کو نہیں مانتی، گویا اس نے سابقہ رسولوں پر ایمان لانے کا جو تقاضا تھا وہ بھی پورا نہیں کیا، لہذا انہوں نے گزشتہ رسولوں پر بھی ایمان کو مسترد کر دیا اور ایمان نہیں رکھا۔ اس قوم کا علاقہ مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4702 میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اس قوم کے علاقے سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، روتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور اگر تم نہیں رو رہے تو پھر اس علاقے میں داخل ہی نہ ہونا، خطرہ اس بات کا ہے کہ جو عذاب ان پر آیا تھا وہ کہیں تمہیں بھی نہ پہنچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور اس قوم کے علاقے سے گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے روتے ہوئے گزرو اور جلدی سے گزرو۔ لہذا آج اس علاقے میں جب لوگ جاتے ہیں، کیونکہ اب یہ علاقہ محفوظ ہے اور وہاں جانے کی اجازت ہے زائرین کو بھی، تو اس میں ہمیں جاتے ہوئے حدیث مبارکہ کے اس مفہوم کو پیش نظر رکھنا ہے کہ وہاں سیر و تفریح کی نیت سے نہیں جانا، اور وہاں جا کر اپنی جو کیفیت بنانی ہے وہ کیفیت بنانی ہے کہ رونے والی کیفیت ہو کہ اے اللہ یہ قوم تیری باتوں کو نہ مان کر کس طرح تباہ و برباد ہو گئی، اے اللہ ہماری حفاظت فرمانا۔ آیت نمبر 87 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، آپ پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کو 7 مثانی عطا فرمائی گئی ہے اور قرآن عظیم عطا فرمایا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4704 میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام القرآن یہ 7 المثانی، ام القرآن سے مراد 7 مثانی ہے، اور قرآن میں جو 7 مثانی کا ذکر ہے اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4703 میں ہے، ابو سعید بن المعلا کہتے ہیں کہ میں نماز ادا کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، جب میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت نہ سکھا دوں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر
सैयदना अबू सईद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हो लिए। जब आप मस्जिद से निकलने लगे तो उन्होंने अर्ज किया कि आका, आपने इरशाद फरमाया था कि मुझे कुरान करीम की एक बड़ी सूरत बताएंगे। तो आपने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हिय सबउल मथानी, कि सूरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये सबअ मथानी है, और कुरान अजीम से मुराद वो किताब है जो मुझे अता की गई है। सूरह फातिहा सबअ मथानी 7 आयात पे मुश्तमिल है, और इसे मथानी इसलिए कहा गया कि ये बार बार पढ़ी जाती है। तमाम नमाजों की हर रकत में इसे पढ़ा जाता है, और नमाज के अलावा भी ये इतनी फजीलत वाली सूरत है कि इसे पढ़ना बाइसे बरकत है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत के आखिर में इरशाद फरमाया फस्दा बिमा तुअमर, जो तालीमात आपको दी गई हैं अब आप खुलकर उन्हें बयान किया करें और मुशरिकीन की बातों का ख्याल न रखें। अगर वो आपका मजाक उड़ाते हैं तो आप फिक्रमंद हो जाएं, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़िईन, आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए हम काफी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में जो लोग खास तौर पर और बहुत ज्यादा आपका मजाक उड़ाते थे वो 5 अफराद थे, और ये सब के सब मारे गए, कत्ल हो गए। इससे हमें एक बात वाज़ेह तौर पर समझ आती है कि हमारी गुफ्तगू, हमारी खुशगप्पियाँ, हमारे लतीफ़े, हमारे मजाक, इस सब के लिए हमारी दुनियावी गुफ्तगू मैदान होनी चाहिए। लेकिन ये अल्लाह की तालीमात, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की आयात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती, ये वो रेड जोन है, ये वो आखिरी सरहद है कि इससे आगे हम इस तरह की आज़ादाना गुफ्तगू को लेकर नहीं जा सकते। ये हस्तियाँ, ये तालीमात, ये आयात हमारे लतीफ़ों का मौजू नहीं हो सकते। जो शख्स अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अजाब का मुस्तहिक है। लिहाजा हम सब मुसलमानों को अपनी गुफ्तगू में, अपने चुटकुलों में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम किस हस्ती के बारे में ये बात कर रहे हैं, कहीं वो अल्लाह, अल्लाह के रसूल या अल्लाह की आयात और इस्लामी तालीमात तो नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, तुम अल्लाह, अल्लाह की आयात और उस अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते हो। आयत नंबर 97 से आयत नंबर 98 तक इस बात का तज़किरा है कि अगर किसी वक़्त तबीयत परेशान हो तो तुम्हें तस्बीह व तहलील का एहतमाम करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सजदों का एहतमाम करना चाहिए। आयत नंबर 99 में यह सूरत ख़त्म हो रही है और ये इरशाद है अल्लाह की इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हें यकीन आ जाए। सही बुखारी की इस आयत के तहत हजरत सालिम कहते हैं कि यकीन से मुराद मौत है, यानी अल्लाह की इबादत करो मौत तक। लिहाजा अल्लाह की इबादत से किसी शख्स को इस्तिफ़ना नहीं है यहाँ तक कि उससे मौत आ जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अजीम और बरगुज़ीदा हस्ती होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक इबादत में मसरूफ़ रहे और नमाजों का एहतमाम फरमाते रहे। और यहाँ ये बात हमें पेश नज़र रखनी चाहिए कि बाज़ जाहिल इसका ये माना करते हैं कि जी इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हें यकीन की कैफियत हासिल हो जाए, और फिर अपने बारे में ये कहते हैं कि जी हमें तो चूंकि यकीन की कैफियत हासिल है लिहाजा अब हमें इबादत की ज़रूरत नहीं। ये इबादत और नमाज रोज़ा ये तो तुम आम लोगों के लिए है जिन्हें यकीन की कैफियत हासिल नहीं है।
ہمیں چونکہ یقین کی کیفیت حاصل ہو چکی ہے، لہٰذا اب ہم نماز روزے کے مخاطب اور پابند نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ یہ قرآن کریم کا غلط مفہوم اور غلط معنی ہے۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق عبادت سے کوئی شخص مستثنا نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو آخر دم تک، موت کے آخری لمحات و لحظات تک ان عبادات کی پابندی کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھنی ہے، اور اگر پھر بھی نہیں پڑھ سکتا اس کا فدیہ دینا ہے۔ اور روزے اگر رکھ سکتا ہے رکھے، نہیں رکھ سکتا قضا کرے، قضا بھی نہیں کر سکتا تو اس کا فدیہ دے گا۔ تو یہ وہ نظام ہے جو ہر شخص کے لیے ہے، کسی کو یہاں استثناء نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14ویں پارے کی سورہ نحل کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ نحل مکی ہے، اس میں 128 آیات ہیں۔ اگر ہم سورت کے آغاز میں اس سورت کے نام رکھنے کی وجہ بھی عرض کر دیں تو وہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 68 میں نحل کا ذکر ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، لہذا اس نسبت سے اس سورت کا نام ہی سورہ نحل ہے۔ شہد کی مکھی کا ایک عظیم اور منظم نظام ہے، اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ ان کا نظام کتنا منظم ہوتا ہے، کتنا پابند ہوتا ہے، اور ہر شخص کس اچھے انداز پہ حسن خوبی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں شہد کی جو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ انسانوں کی غذا بنتی ہے۔ یہاں شروع میں عرض کر دیا جائے کہ اس پوری صورت میں اللہ رب العزت نے توحید کی طرف ایک منظم انداز میں دعوت دی ہے، اور سمجھانے کی اس نہج پہ کوشش کی ہے کہ ایک ایک چیز کی نشاندہی کر کے متوجہ کیا ہے کہ اس بات پر بھی غور کرو، اس بات پر بھی غور کرو۔ ہر بات تمہیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 2 میں دعوت توحید کے ساتھ ساتھ دعوت توحید کی دلیل کا آغاز بھی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی اس توحید کے بارے میں ہم سے جھگڑتا ہے، کیا اس نے اپنی اصلیت پر کبھی غور کیا کہ اس کی ابتدا ایک گندے قطرے سے ہوئی ہے؟ اس حیثیت کا انسان اس کائنات کے خالق اور اس کائنات کے خالق کے نظام کے بارے میں اپنے خالق سے جھگڑتا ہے، اسے اپنی اصلیت پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ ایک پہلو تھا۔ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک مخصوص قسم کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ ان میں اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو، یہ جانور اور چوپائے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ جانوروں کی اون کو تم اپنے لباس اور دیگر چیزوں کے استعمال کے لیے کام میں لاتے ہو۔ انہی جانوروں میں سے جو حلال ہیں تم ان کا گوشت کھاتے ہو۔ یہ جانور تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں۔ اگر کسی کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینس ہیں، مرغیاں ہیں، کوئی بھی چیز ہے تو یہ اس کے لیے عزت کا باعث ہے، تو اس کے پاس اتنے 100 جانور ہیں، اتنے 1000 جانور ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر وہ سواری کے جانور ہیں تو اس سے انسان کو عزت ہوتی ہے کہ اس کا اونٹ اتنا اصیل ہے، اس کا گھوڑا اتنا تیز رفتار ہے، تو اتنا مہنگا ہے، اس سے تمہیں عزت ملتی ہے۔ انہی جانوروں کو تم نقل مکانی اور سامان منتقل کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہو۔ ان جانوروں کو تم سواری کے لیے بھی استعمال کرتے ہو۔ ان انعامات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سب کچھ تو تمہارے لیے موجود ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے
اور بھی بہت کچھ پیدا کرے گا جسے آج تم نہیں جانتے۔ سواری کی وہ چیزیں جو اس زمانے میں غیر متعارف تھیں، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نعمتیں بھی ہماری زندگی کا حصہ بن گئیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ جب سے پہیہ ایجاد ہوا، اس میں ہوا کو محفوظ کرنے کا نظام بنا، اس وقت سے چلنے والی چیزیں اور اس کے بعد توانائی سے چلنے والی چیزیں، زمین پر چلنے والی گاڑیاں، فضا میں چلنے والے جہاز، سمندر اور دریاؤں میں چلنے والے بحری جہاز اور بڑی بڑی کشتیاں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمتیں ہیں اور ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ان انعامات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان چیزوں پہ غور کرو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس سب سسٹم کا ایک خالق ہے، اور وہ خالق اللہ ہے، لہذا اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں ایک اور انداز کے انعامات کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اے لوگوں ذرا غور تو کرو، اللہ بارش برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بارش برسائی اس سے تمہیں پینے والا پانی میسر ہوتا ہے، تم اس پانی کو استعمال کر لیتے ہو، یہ پانی تمہاری زراعت میں استعمال ہوتا ہے، اس سے تمہارے جانوروں کا چارہ اور خوراک اگتی ہے۔ خاص طور پر جو درخت اور پودے اگتے ہیں ان میں زیتون اور کھجور بھی شامل ہے، انگور، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس بارش کے شفاف پانی سے تمہارے لیے اگاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی نشانیاں ہیں کہ ان کا خالق ہے، اور وہی خالق خدا ہونا چاہیے، اللہ ہونا چاہیے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت ہمارے لیے فضائی انعامات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات کا نظام بنایا ہے، تم دن میں اپنے لیے روزی کا انتظام کرتے ہو اور رات میں آرام کرتے ہو۔ یہ دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے فضا میں سورج، چاند اور ستارے بنائے ہیں اور انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سارے نظام پہ اگر تم غور کرو تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورج کی روشنی، سورج کی شعاعیں، سورج کی گرمی، یہ ہمیں صرف یہ ظاہری اشیاء ہی مہیا نہیں کرتی، یہ ہماری خوراک اور زمین سے اگنے والی چیزیں، فضا میں پیدا ہونے والے جراثیم، ان سب چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور ان جراثیموں کو ختم کرتی ہے۔ چاند کی شعاعیں ہمارے اس نظام کے لیے بہت سے انداز پہ، بہت سے حالات میں اثر انداز ہوتی ہیں اور ہمارے لیے مفید ہیں، حتیٰ کہ ستاروں سے آنے والی بھی شعاعیں بھی ہمارے لیے مختلف انداز میں مفید اور اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس پورے کے پورے نظام اور اس کی ہر چیز کو اس انداز پہ ڈیزائن کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے مفید ہو اور جو تمہارے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں ان کا ازالہ کر سکے۔ اس پورے نظام پہ غور کرو تو اس بات کی نشانیاں ہیں کہ اللہ کا نظام اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ آیت نمبر 13 میں اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے۔ اے لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے تمہاری ضرورت اور تمہاری سہولت کے لیے زمین کی سطح کو کس طرح تمہارے لیے ہموار کیا ہوا ہے، اور اس زمین کے اندر تمہارے لیے کتنے خزانے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ ذرا غور تو کرو، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنا مناسب نرم رکھا ہے کہ اتنا نرم بھی نہیں کہ تم اس کے اندر دھنس جاؤ، اور اتنی سخت بھی نہیں کہ اگر تم اسے اپنی ضرورت کے لیے کھودنا چاہو، اسے زراعت کے لیے استعمال کرنا چاہو، اپنے گھر کی تعمیر کے لیے بنیادیں کھودنا چاہو تو تم کھود نہ سکو۔ ذرا غور تو کرو، اس زمین کے اندر کشش ثقل ایسی مناسب ہے کہ وہ نہ تو تمہیں فضا میں گھما دیتی ہے اور نہ ہی تمہیں زمین پہ ایسا محفوظ کر دیتی ہے کہ تم حرکت نہ کر سکو۔ یہ دیکھو تو صحیح، تمہارے لیے
اس زمین پر سانس لینے کے لیے مناسب ہوا موجود ہے۔ تمہارے لیے روشنی اس زمین پر مہیا ہے۔ زیر زمین اللہ تعالیٰ نے بہت سے وسائل، مختلف دھاتیں، خزانے تمہارے لیے محفوظ کر رکھے ہیں، جس میں سونا، چاندی، پٹرول اور ایسے خزانے ہیں جنہیں ہم نکالتے رہیں اور اپنے استعمال میں لاتے رہیں تو یہ سب کچھ اللہ کے وہ خزانے ہیں جو ہمارے لیے رکھے گئے ہیں۔ اسی زمین پر اللہ نے پہاڑ بنائے، راستے بنائے، دریا بنائے، نہریں بنائیں، نشانات سفر بنائے، خصوصاً جب کسی جنگل میں سفر ہو، صحرا میں سفر ہو یا کسی ایسے راستے پر سفر ہو، ایسے علاقے کا سفر ہو جہاں عام طور پہ ہموار راستے موجود نہیں ہوتے، لیکن ایسے نشانات سفر ہوتے ہیں جن پر چل کے انسان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی زمین پہ رہتے ہوئے تم اپنے راستوں کے تعین کے لیے ستاروں سے رستوں کا تعین کر لیتے ہو، فضائی سفر ہو یا بحری سفر ہو، ان سب میں اللہ کے اس نظام سے، ان نشانات سے رہنمائی تم لیتے ہو۔ اس سارے نظام پہ ذرا غور تو کرو، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، تو اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی نے یہ سب کچھ نہیں بنایا تو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے سمندری انعامات کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ دیکھو تو صحیح، اس سمندر کو جو زمین کے 3 گنا بڑا ہے، زیادہ ہے، خشکی کی نسبت، اس پورے سسٹم کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تم اس میں سفر کر سکتے ہو، تم اس میں سے بحری جانوروں کا، حلال جانوروں کا شکار کر سکتے ہو، اس میں سے قیمتی پتھر اور قیمتی موتی نکال کر اپنے استعمال میں لا سکتے ہو اور ان سے تجارت کر سکتے ہو۔ ان انعامات کو دیکھتے ہوئے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس اللہ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ ان تمام سلسلوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں ایک قانون بتایا۔ آیت نمبر 17 میں افمن یخلق کمن لا یخلق، جو پیدا کرنے والی ذات ہے کیا وہ اس کی طرح ہے کہ جس نے کچھ پیدا نہیں کیا؟ اور ظاہر ہے کیا جس نے کچھ پیدا نہیں کیا وہ اس کی طرح ہو سکتی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا؟ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر تم ان لوگوں کو جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا اس پورے کے پورے نظام کائنات میں ان کو اللہ کے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں افلا تذکرون، تمہیں کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی اس سارے نظام سے؟ اللہ تعالیٰ آگے ہمیں آیت نمبر 18 میں یہ فرماتے ہیں کہ میری نعمتیں انہی چیزوں پہ ختم نہیں ہو گئیں جو میں نے تمہیں گنوائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ جب اللہ کے اتنے انعامات ہیں تمہارے اوپر تو پھر اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اتنے انعامات اللہ کے علاوہ تم پر کسی اور کے نہیں ہیں تو پھر کسی اور کی عبادت کرنا کیسے صحیح اور جائز ہو سکتا ہے؟ یہاں کبھی کبھی بعض کم علم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ جی اللہ کے انعامات کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ان نعمتوں کی ایک فہرست بنا لیں تو ظاہر ہے ہم ان نعمتوں کی تعداد معلوم کر لیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پورے نظام کائنات میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کے جو دائرے ہیں، ان نعمتوں کے جو مختلف پہلو ہیں، آج تک ہمیں ان نعمتوں کا اور ان پہلوؤں کا مکمل ادراک ہی نہیں ہے۔ ہم تو ان کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو اس ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں کہ یہاں کون کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے ہم مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ نے زمین میں جو خزانے رکھے ہوئے ہیں، آج تک ہم ان خزانوں کے بارے میں 100% معلومات ہی نہیں لے سکے۔ آج تک ہم ریسرچ کر رہے ہیں کہ کون سے علاقے میں کون سی دھات کتنی مقدار میں کس جگہ پہ واقع ہے۔ آج تک تو ہماری تلاش جاری ہے، ہم تحدید کیسے کر سکتے ہیں،
ایک تو یہ پہلو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. اگر ہم صرف انسان کو لیں تو انسان پر آج تک جتنی ریسرچ ہوئی ہے اس میں ان ریسرچ کرنے والے ماہرین نے انسان کے صرف 15% حصے کو دریافت کر سکے ہیں، اور ابھی تک اس دریافت کا سلسلہ اور اس ریسرچ کا سلسلہ جاری ہے کہ اس جسم انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات مقرر کیے ہیں، کتنے انعامات رکھے ہوئے ہیں، کتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. صرف دماغ کی ریسرچ کے لیے برطانیہ میں ایک ادارہ بنا جس کے لیے 1 ارب پاؤنڈ کا بجٹ مختص کیا گیا مختلف تنظیموں اور اداروں کی طرف سے کہ یہ تنظیم صرف دماغ پر ریسرچ کرے گی. تو اس طرح ابھی تک اللہ کے دیے ہوئے ان پارٹس پر، ان اجزاء پر تحقیق و ریسرچ کا ہم اگر یہ کہہ لیں کہ ہم اس کی الف با میں پڑے ہوئے ہیں تو شاید غلط نہ ہو. تو جب ہمیں ان نعمتوں کا ادراک ہی نہیں ہے تو ہم ان نعمتوں کو کیسے گن سکتے ہیں؟ ایک تیسری بات بھی پیش نظر رہے کہ اللہ کی ہر نعمت نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہر لمحہ باقی رہنا یہ ایک مستقل نعمت ہے. اس لیے کہ اگر وہ نعمت چھن جائے تو وہ نعمت ختم ہو گئی، تو اس نعمت کا باقی رہنا یہ بذات خود اللہ کی نعمت ہے. آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، ان کا دیکھنا اللہ کی نعمت ہے، اور ہر لمحہ آگے بھی دیکھتا رہنا یہ اللہ کی ہر لمحہ عطا کردہ نعمت ہے کہ یہ نعمت باقی رہے اللہ کی. اگر اللہ اس نعمت کو چھین لیں تو اللہ معاف فرمائے یہ آنکھوں کی بصارت چلی جائے. کانوں کا سننا اللہ کی نعمت ہے، اس سننے کا باقی رہنا یہ بذات خود ایک نعمت ہے. تو ہر لمحہ اللہ کی یہ نعمتیں ہم پر اس انداز پہ جاری ہیں کہ ہم ایک ہی نعمت کے تسلسل کی اگر گنتی کرنا چاہیں تو ایک ہی نعمت کے تسلسل کی گنتی ساری زندگی کرتے رہیں گے تو وہ گنتی ختم نہیں ہوگی. لہٰذا بلا وجہ اپنی کم علمی اور کم فہمی کی بنیاد پر اس طرح کا تصور مہیا کرنا کہ یہ کون سی بات ہوئی جی کہ اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، یقیناً نہیں گن سکتا. جب اللہ کی اتنی نعمتیں ہم پر ہیں تو پھر اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. آگے آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ جب اللہ کی ان ساری نعمتیں تم لوگوں پر موجود ہیں تو پھر ذرا اس بات پہ غور تو کرو جن کو اللہ کے علاوہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. جو تو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہ خالق خدا ہوتا ہے، وہ خالق اللہ ہوتا ہے، وہ خالق معبود ہوتا ہے، اور جو پیدا کیا جاتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا. دوسری بات ارشاد فرمائی اموات غیر احیاء، یہ جن کو پوجتے ہیں، جن کی عبادتیں کرتے ہیں وہ تو فوت ہو چکے، وہ زندہ بھی نہیں ہیں. اور اگر کسی زندہ شخص کی عبادت ہو رہی ہے تو وہ بھی انجام کار مرنے والا ہے. جو مرنے والا ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 20 میں نتیجے کے طور پر اللہ نے واضح فرما دیا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی اکیلا تنے تنہا معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. یوں ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس خوبصورت انداز میں اپنی توحید کا مفہوم انسانیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 29 تک اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بتایا کہ اگر آپ ان سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھیں کہ جو قرآن کریم نازل کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے تو وہ کہیں گے کہ اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت کی اس کتاب کا ہر لفظ، ہر حرف، ہر سطر، ہر آیت ایک بامقصد چیز ہے. اور اگر پہلے لوگوں کا قصہ، پہلے لوگوں کے قصے ہمیں بتائے گئے ہیں تو وہ ہماری عبرت کے لیے ہیں اور ان سے سبق آموزی کے لیے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو
इनसे पहले लोगों ने भी बड़ी मक्कारियां की थीं और नतीजतन फिर उन पर अल्लाह का अजाब ऐसी जगहों से आया जहां से उन्हें तवक्को भी नहीं थी। इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने एक मंजर कशी की है कि जो नाफरमान हैं उनकी जब मौत आती है तो क्या मंजर होता है। फरिश्ते आते हैं और बताते हैं कि तुम लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया था, अब तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं है। कि अब क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को रुस्वा कर देगा जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह की तालीमात के मुताबिक नहीं गुजारी होंगी। और ख़ास तौर पर मुश्रिकीन के बारे में अल्लाह क़यामत के दिन इरशाद फरमाएंगे, ऐन शुरकाअल्लज़ीना कुंतुम तुशाक़ून फ़ीहिम, आज वो तुम्हारे माबूद कहाँ हैं जिनके बारे में अगर तुमसे कोई बात की जाती थी तो तुम बड़ी जिद्दें किया करते थे कि तौहीद को मानने की बजाय तासुब का मुजाहरा करते हुए तुम उन्हीं माबूदों की इबादत पर पाबंद रहते थे और उनके बारे में तुम दिफा करते थे और तौहीद की तालीमात को तस्लीम नहीं करते थे। आज तुम्हारा अंजाम ये है, अदखुलू अबवाब जहन्नम, आज तुम जहन्नम में दाखिल हो जाओ। इस सूरत हाल के बिल मुकाबिल आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला एक दूसरे मंजर को बयान फरमाते हैं कि जब नेक लोगों से, ईमान वाले लोगों से ये पूछा जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो कुरान करीम नाजिल हो रहा है इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, वो कहते हैं कि ये तो हमारे लिए खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी बेहतरी है और आखिरत तो उससे बहुत ही बेहतर है, और उनको अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाएंगे जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी और इसमें हर वो चीज उनको दस्तयाब होगी जिसकी उनको ख्वाहिश होगी। गुज़श्ता लोगों के मुकाबले में यहाँ फिर उसी मंजर के मुकाबिल दूसरा मंजर बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला जब नेक लोगों के मारने के लिए फरिश्तों को भेजते हैं तो वो फरिश्ते आकर उन पर सलाम करते हैं और सलाम करने के बाद उनकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं और फौत हो जाने के बाद जन्नत की नेमतों का एक इब्तिदाई किस्म का सिलसिला उनके लिए शुरू हो जाता है, क्योंकि असल जन्नत में दाखिला तो हिसाब और किताब के बाद होगा, लेकिन इनामात का सिलसिला मौत के बाद शुरू हो जाता है। यूं अल्लाह ने दो मंजर कशियां की कि गलत लोगों से, काफिर लोगों से पूछा जाए कुरान के बारे में तो वो कहते हैं कहानियां हैं, और मुसलमानों से पूछा जाए तो वो कहते हैं ये तो हमारे लिए खैर ही खैर है। वहां एक मंजर ये बयान किया गया कि काफिरों की जब मौत आती है, नाफरमानों की जब मौत आती है तो फरिश्ते किस अंदाज में सख्ती के साथ उनकी रूह कब्ज़ करते हैं, और यहाँ दूसरी मंजर कशी अच्छे लोगों की बयान की गई कि जब उनकी मौत आती है तो उनको फरिश्ते आकर सलाम करते हैं और अच्छे अंदाज में उनकी रूह कब्ज़ करते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छे फरिश्तों को भेजे जो हमें आकर सलामुन अलैकुम कहेंगे, आमीन। आयत नंबर 35 और 36 में इस बात का तज़किरा है कि क़यामत के दिन मुशरिक इस बात पर अफसोस का इजहार करेगा कि ओहो, मैंने तो दुनिया में शिरक करके अपनी आखिरत तबाह कर ली। अल्लाह फरमाते हैं कि अब उसका ये अफसोस उसके लिए फायदा मंद न होगा, इसलिए उसकी जिंदगी में अल्लाह ताला ने अंबिया भेजकर उसे रहनुमाई और हिदायत मुहैया की थी, लेकिन उसने उस हिदायत को कबूल करने की बजाय इनकार किया और उस हिदायत से फायदा नहीं उठाया और उस पर अमल नहीं किया। दुनिया में इन्हें कहा गया था कि जरा घूम फिर कर देखो कि गुज़श्ता कौमों का अंजाम क्या हुआ था नाफरमानी की वजह से, अगर तुमने भी ऐसा किया तुम्हारा अंजाम भी गलत होगा। इन्होंने उस वक्त उससे फायदा नहीं उठाया और इबरत हासिल नहीं की। आयत नंबर 38 से 40 तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाते हैं कि कुछ लोग कसमें खा खा कर ये कहते हैं कि बस जी ये दुनिया ही दुनिया है और मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं है। जब उनकी मौत आएगी तो सब कुछ उन पर वाज़ेह हो जाएगा। और अल्लाह फरमाते हैं
کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ میرے لیے صرف کلمہ کن ہے، میں کن کہوں گا تو وہ ہو جائے گا۔ ساری کی ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، انسانوں میں سے ہوں جنات میں سے ہوں، یہ خربوں انسان جو مر چکے ہوں گے صرف اللہ کے ایک کلمہ کن کے ساتھ زندہ ہو جائیں گے۔ تو گویا آج کا ملحد جو یہ کہتا ہے کہ بس دنیا ہے آخرت نہیں، اس کو اپنے اس دعوے کا اندازہ اور نقصان اس وقت ہوگا جب اس کی موت آئے گی۔ آج نہ جانے وہ کسی تعصب کی وجہ سے، نہ جانے کسی جہالت یا کم علمی کی وجہ سے، نہ جانے کہ کسی فنڈنگ کی وجہ سے دنیاوی مفادات کے لیے کسی ملحد NGO سے وابستگی کی بنیاد پر اس طرح کا پروپیگنڈا کرتا ہے، اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے، لیکن یہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں خود علم نہیں تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ اس آیت کی بنیاد پر حضرات علماء یہ کہتے ہیں کہ جو شخص خود مجتہد نہیں ہے، مقام اجتہاد پر فائز نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ مجتہدین کی بات مان کر عمل کر کے اپنے عبادات، اپنے معاملات کو چلا لیا کرے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ارشاد فرمائی جو قرآن فہمی کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان فرما دیں جو تعلیمات ان کی طرف نازل ہوئی ہیں۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منصب یہ عطا فرمایا کہ آپ نے اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ دوسرا منصب یہ عطا فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس کی تفہیم و تشریح بھی آپ نے لوگوں کو کرنی ہے۔ یوں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ ہیں، احادیث شریفہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا ایک عملی نمونہ تھے، عملی مجسمہ تھے۔ تو قرآن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھایا اور اس کے مفہوم کو اپنی زبان مبارک سے سمجھا کر بھی امت پر احسان فرمایا، کیونکہ آپ کا منصب یہ تھا۔ واضح رہے کہ اگر قرآن کریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کی روشنی میں سمجھا جائے گا تو پھر اس کا جو مفہوم نکلے گا اس مفہوم کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا یا اپنے من مانے مفہوم کو پیش کرنا یہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو طبقہ قرآن کریم کا من مانا مفہوم ہمارے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب تبیین پر حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ سے نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ قرآن کو یا تو ہم لغت سے سمجھیں گے یا ہم اپنے طور پر اس کا مفہوم متعین کریں گے۔ واضح رہے کہ آج کے دور میں منکرین حدیث کا طبقہ اسی نعرے کا اور اسی موقف کا علمبردار ہے، صرف اس لیے کہ ان کے منمانے مفہوم کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی اگر وہ اس مفہوم کو احادیث شریفہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ ہمارے دور میں 15ویں صدی کے ایک میڈیا اسکالر جناب گامدی صاحب بھی اسی نہج پہ قرآن کریم کے من مانے مفاہیم کو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ قرآنی مفاہیم کے تعین کے لیے احادیث شریفہ کو وہ مقام عملی طور پر نہیں دیتے جو ان احادیث شریفہ کو دینا چاہیے۔
چونکہ یہ مقام تفصیل نہیں ہے، لہذا یہاں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اس موضوع پر دوسرے مقامات پہ میرے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے، وہاں سے آپ اس کی تفصیلات باقاعدہ دلیل و برہان کے ساتھ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں اپنی زندگی کو غلط انداز میں گزارا ان کی سزا کیا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں میری مرضی ہے، چاہے تو میں ان کو زمین میں دھنسا کر سزا دوں یا ایسی انداز میں سزا دوں کہ انہیں اس کا اندازہ ہی نہ ہو، اسے تصور ہی نہ ہو۔ میں چاہوں تو انہیں اس انداز میں سزا دوں کہ وہ چلتے پھرتے ہی مر جائیں، یا میں چاہوں تو پہلے ان کو متنبہ کر دوں اور اس تنبیہ کے بعد پھر ان کو موت آئے۔ یہ میرا نظام ہے، جیسے چاہوں میں انہیں سزا دے سکتا ہوں۔ اس پوری کی پوری صورت میں چونکہ اللہ رب العزت ہمیں مختلف انداز میں توحید کے مفاہیم سمجھا رہے ہیں، اس کے دلائل ہمیں بتا رہے ہیں جو کائنات کے عملی مشاہدے ہیں، تو آیت نمبر 51 اور 52 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ فرماتے ہیں کہ دو معبودوں کو اختیار نہ کرنا، انما ہوا الہ واحد، معبود تو وہ اللہ اکیلا ہی ہے، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ سب اسی کا ہے، جب اسی کا ہے تو وہی معبود ہے، جب کسی کا نہیں تو کوئی بھی اس کے علاوہ معبود نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 61 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اور لوگ جتنے گناہ کر رہے ہیں، اللہ اگر ان کا مواخذہ کرنے پر آئے تو پھر زمین پر کوئی زندہ شخص باقی نہ رہے، لیکن اللہ ایک مدت تک کے لیے ان کے سزا یا ان کی جزا کو مؤخر کر رہے ہیں، جب وہ وقت آئے گا تو پھر ان کو اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ لہٰذا دنیا میں جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے اسے مہلت سمجھنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کو اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے اور قرآن کریم کی روشنی سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے عقیدہ و عمل کو قرآن کے تابع کرنا چاہیے، اور جو غلط فہمیاں ہمارے عقیدہ و عمل کے حوالے سے ہیں انہیں قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اصلاح کر کے درست کر لینا چاہیے۔ اور یہ ہماری گفتگو، یہ ہمارا خلاصہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سنیں، بیان کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ ایک اور انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، یہ جو جانور تمہارے پاس ہیں اس میں تمہارے لیے عبرت اور سوچ کا ایک اور انداز ہے۔ ذرا دیکھو کہ ان کے پیٹ میں بہت کچھ ہوتا ہے، ان کے پیٹ میں غلاظت بھی ہوتی ہے، ان کے جسم میں خون بھی ہوتا ہے، اور مختلف ایسی چیزیں، ان سب چیزوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان کا صاف، شفاف اور خالص دودھ تمہیں مہیا کرتے ہیں جنہیں تم پیتے ہو۔ کیا تم نے کبھی اس صورتحال پہ غور کیا کہ اس پورے جسم میں سے اللہ رب العزت نے دودھ کے لیے ایک ایسے رستے متعین فرمائے ہیں کہ تمہیں صاف شفاف دودھ مہیا ہو جائے اور اس میں نہ تو بو ہو کسی گندگی کی اور نہ ہی آمیزش ہو کسی نجاست کی، اور تمہاری صحت کے لیے مفید ہو، مضر نہ ہو۔ کیا اس پہ تم غور نہیں کرتے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور نے جانوروں کے اندر یہ نظام پیدا کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ جب اللہ نے کیا ہے تو پھر اسی کو اپنا معبود سمجھو، اس کے علاوہ جب کسی نے یہ نہیں کیا تو اس کو کیوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے انہی مکھیوں کا تذکرہ کیا جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، ان کے پورے نظام کا بتایا کہ یہ شہد کی مکھیاں کس طرح پہاڑوں پہ درختوں پہ جاتی ہیں، وہاں سے خوراک لیتی ہیں اور اس کو جمع کرتی ہیں
اور اس سے جو شہد حاصل ہوتا ہے یہ تمہارے لیے شفا ہے، تمہارے لیے غذا ہے، اور اس میں بھی اس بات کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کے جسم سے نکلے ہوئے ایک مادے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شفاف بنا دیا کہ وہ تمہارے لیے شہد ہے، میٹھی چیز ہے، اور اس کے اندر تمہاری شفا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے۔ کیا اس شہد کی مکھی کے علاوہ کسی اور مکھی یا کسی اور جانور کے کیا اس انداز پہ تمہارے لیے میٹھی اور شفا کا باعث ہو سکتی ہے؟ جب نہیں تو صرف مکھی، شہد کی مکھی ہی وہ چیز ہے جس میں اللہ نے یہ نظام رکھا ہے۔ یہ نظام اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور نے یہ نظام نہیں بنایا۔ جب نہیں بنایا تو پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ رب العزت ایک اور انداز میں ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ تم اپنی زندگیوں پر تو غور کرو، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی تمہیں موت دے گا، اللہ ہی تم میں سے کچھ لوگوں کو بڑی عمر تک پہنچائے گا، یہاں تک کہ تم اپنی معلومات ہی بھول جاؤ۔ تو یہ سارے کا سارا نظام کون کر رہا ہے؟ کیا تمہاری تخلیق میں اللہ کے علاوہ کسی کا عمل دخل ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہیں مار سکتا ہے؟ اگر تمہیں لمبی عمر دینی ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور لمبی عمر دے سکتا ہے؟ جب نہیں دے سکتا تو اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہاں پہ جو ارذل العمر کا لفظ ہے کہ ایک ایسی عمر جو ارذل عمر ہے، اس کی جب تفصیل احادیث شریفہ کی روشنی میں اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان کا ایسی عمر تک پہنچ جانا جس میں وہ اپنی معلومات بھی بھول جاتا ہے، وہ اپنے سامنے آنے والے لوگوں کو پہچان بھی نہیں پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ایسی عمر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو ایسی عمر سے پناہ مانگنا یہ بنیادی طور پہ امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ تم بھی اللہ سے دعا مانگا کرو، اے اللہ ہمیں ایسی عمر سے بچانا، ایسے مرحلے تک پہنچنے سے بچانا جس میں ہمیں نہ تو کچھ یاد رہے اور نہ ہی کسی کی پہچان رہے، اور نہ ہی یہ پتا ہو کہ کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے۔ یہ ساری صورتحال اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو آج ہم اپنے معاشرے میں جب کسی کو دعائیں دیتے ہیں تو دعا یہ دیتے ہیں اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ اس دعا کی بجائے ہمیشہ یہ دعا دینی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر دے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اس زندگی میں لمبی زندگی نیکیوں والی ہو، ایمان والی ہو، ایسی زندگی اللہ دے۔ تو ایسے ہی کہہ دینا لمبی عمر، یہ انسان کے لیے دعا سے زیادہ بد دعا ہے کہ لمبی عمر کا نتیجہ ارذل العمر ہوتا ہے، جس میں انسان موجود تو ہوتا ہے لیکن اس کا موجود نہ ہونا اس کے ہونے سے بہتر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ رب العزت ہمیں یہ بتاتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض بس فضیلت دی ہے۔ یہ اللہ کا نظام کائنات چلانے کے لیے یہ چیز بہت ضروری تھی کہ کوئی شخص خدمت کر رہا ہے، کوئی خدمت لے رہا ہے، کوئی اجرت دے رہا ہے، کوئی اجرت لے رہا ہے۔ اگر سارے کے سارے مالدار ہوں تو مزدوری کون کرے گا؟ یہ نظام کائنات نہیں چل سکتا۔ اگر سارے کے سارے غریب ہوں تو ان غریبوں سے اجرت کون دے کر کام کون لے گا؟ تو ظاہر ہے کہ اس نظام کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اس بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے کہ یہ نظام کائنات چلتا رہے۔ یہی وجہ ہے اس فطری نظام کے برعکس جو لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں میں مساوات پیدا کریں گے اور کسی شخص کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی، یہ نظام فطرت کے خلاف ہے۔ یہ آج سے تقریباً 1 صدی قبل سوشلسٹوں نے بھی یہ نعرہ بڑا لگایا اور یہ نعرہ بڑا مقبول ہوا، لیکن اس کی حقیقت کیا تھی وہ ہم پر اور آپ پر مخفی نہیں ہے کہ مساوات کے نام پر ایک طبقے نے لوگوں پر حکمرانی کی، اور یہ وہ سوشلسٹ پارٹی تھی جو مساوات کا نعرہ تو لگاتی تھی لیکن سارے اختیارات
وہ ان کے پاس تھے، یہ حکمران تھے، باقی سب مخلوق تھے، تمام وسائل ان کے پاس جمع تھے اور ان کو وہ لوگوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہ نظام چند سالوں کے بعد ناکام ہو گیا۔ 70 کی دہائی میں ہمارے ملک میں بھی بعض حکمرانوں نے مساوات کے نعرے لگائے، اور کیونکہ ہم نے بات کو سمجھنا ہے، یہ مساوات کا نعرہ سوشلسٹ نظام اور سوشلسٹ سسٹم کا نعرہ تھا۔ جب ان سے کہا گیا کہ ہمارا ملک تو اسلامی اساس پر قائم ہے، یہاں آپ سوشلسٹ نظام کی بات کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، سوشلسٹوں کا جو نظام مساوات ہے وہ اشتراکی مساوات ہے، ہماری جو مساوات ہوگی وہ مساوات محمدی ہوگی، ہم ہر شخص کو روٹی، کپڑا اور مکان مہیا کریں گے۔ 1970 سے لے کر آج 2020 تک 50 سال گزر گئے، آپ دیکھ لیں تو اس نظام نے قوم کو کتنی مساوات دی ہے۔ گویا کہ یہ سب کچھ نعرے ہوتے ہیں اقتدار کے حصول کے لیے، اور چونکہ یہ نعرے نظام فطرت کے خلاف ہیں لہذا ان پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی باتوں کو، ان کے غیب کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ جہاں تک قیامت کا معاملہ ہے تو قیامت کو قائم کرنا اللہ کے لیے ایسے ہے جیسے پلک جھپکنا، اور قیامت کا آنا بھی اللہ کے لیے ایسے ہے کہ وہ سالوں صدیوں پر محیط نہیں، بلکہ اللہ کے لیے ایسا ہے جیسا کہ پلک جھپک یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ کیونکہ ہم آسمان و زمین کے اندر سورج، چاند اور زمین کے جس نظام میں رہ رہے ہیں، ہم اس سسٹم میں رہنے کی وجہ سے وقت کے پابند ہو چکے ہیں، اور ہمارے اوپر یہ دن رات، ماہ و سال گزر رہے ہیں۔ جو شخص اس نظام اور اس سسٹم سے باہر ہے وہ اس وقت کا پابند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق و مالک ہیں، یہ سارے ماہ و سال ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے یہ سب کچھ پلک جھپک ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ آیت نمبر 78 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ذرا اپنی پیدائش پہ تو غور کرو، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے تمہیں سننے کی طاقت دی اور تمہارے کان بنائے، اللہ ہی نے تمہیں دیکھنے کی طاقت دی اور تمہاری آنکھیں بنائیں، اللہ ہی نے تمہارا دل بنایا، اللہ ہی نے تمہارے جسم کے اندر کی ساری چیزیں بنائیں، لہٰذا اللہ ہی کا شکر ادا کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اللہ ان کو ہمارے سامنے رکھ کر اپنی خالقیت اور اپنے الہ و معبود ہونے کے لیے یہ باتیں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 81 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا اپنے دائیں بائیں غور تو کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے ہیں، ان پہاڑوں میں تم اپنے لیے محفوظ مقامات بنا سکتے ہو۔ اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر سب سے محفوظ مقام وہ پہاڑوں کے نیچے اور پہاڑوں کے اندر بنائے ہوئے مقامات ہوتے ہیں کہ ان پر ایٹمی توانائی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو تم اپنے لیے محفوظ مقامات کیسے بنا سکتے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ نے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے سردی گرمی کے لباس میں استعمال ہونے والا بنیادی مادہ تیار کیا ہے جس سے تم اپنے لباس بناتے ہو، اللہ ہی کا شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 86 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس سب کے بالمقابل جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، قیامت کے دن وہ اللہ کو یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ، یہ دیکھیں، یہ ہیں وہ ہمارے معبود جن کی ہم عبادت کیا کرتے تھے آپ کے علاوہ۔ اور جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے کوئی ہماری عبادت نہیں کی۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ تعلیمات دی ہیں، خاص طور پر 6 تعلیمات کا تذکرہ ہے۔
اللہ کا تمہیں حکم ہے تم عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ یہ عدل و انصاف تمہارے گھر سے شروع ہو کر تمہارے ملک کی سیاست تک سے تعلق رکھتا ہے کہ ہر معاملے میں تمہیں عدل و انصاف سے قائم لینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں احسان کرو، نیکی کرو، اچھائی کرو، بھلائی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر برائی اور ہر بدکاری سے منع فرماتے ہیں۔ پانچواں حکم دیا ایفائے عہد کرو، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، وہ آپس کا وعدہ ہو تو، وہ بزنس وعدہ ہو تو بھی اسے پورا کرو، وہ اگر تمہارا سیاسی وعدہ ہو اسے بھی پورا کرو، وہ علاقے کے معاملات کو حل کرنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اسے پورا کرو۔ اگر تم نے اقتدار حاصل کر کے قوم کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ کیا ہے کہ میں اقتدار میں آ کر یہ کچھ کروں گا، اللہ فرماتے ہیں اب وہ اپنے وعدے پورے کرو۔ تو یہ اللہ کے وہ احکامات ہیں جو ہر سطح پر ہمارے لیے متوجہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قسمیں کھاؤ انہیں پورا کرو، قسموں کو تم ایسا کھلونا نہ بناؤ کہ قسمیں کھا کر ناپختہ باتیں کرو، قسمیں کھا کر قسموں کو توڑ دو۔ آج ہمارے بعض اداروں میں قسموں کا جو حال ہے وہ ہم آپ پر مخفی نہیں، یہ سب اللہ کے وہ احکامات تھے جو ہماری طرف متوجہ ہیں، لیکن ہم نے اپنی عملی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں چونکہ ان کو اختیار نہیں کیا، لہذا ہمارا معاشرہ زوال پذیر ہے، اور جن لوگوں نے ان اصولوں کو اپنایا آج وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا تمہارے لیے دار امتحان ہے، جہاں تم نے محنت کرنی ہے، اس کی جزا، اس کا بدلہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ 96 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ محفوظ ہے، اور جو تمہارے پاس رہے گا وہ تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا۔ اس میں صدقات و خیرات کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، یعنی فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اس کے لیے جو صیغہ بنتا ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آغاز تلاوت میں یہ جملہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا تسلط ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو پختہ ایمان والے ہیں اور اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، اور جن پر اثرات ہوتے ہیں یا تو وہ اس معاملے میں کسی کمی کوتاہی کا شکار ہیں یا پھر ان کی آزمائش مطلوب ہے۔ آیت نمبر 112 میں ایک معاشرتی اہم حیثیت و حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے جسے ہمیں بغور سننا چاہیے اور اس پر احتیاط سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی بستی کی مثال دی جو امن و امان میں تھی، اطمینان کی کیفیت میں تھی، انہیں رزق ملتا تھا صبح و شام، ہر طرف سے ان پر نعمتوں کی بہاریں قائم تھیں، لیکن فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناقدری کی اور کفر کی کیفیت اختیار کی۔ یہ انعامات کی ناقدری کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے استعمال میں اسراف کرنا، اس کے استعمال میں بے احتیاطی کرنا کہ وہ چیزیں ضائع ہو رہی ہیں لیکن ان کو محفوظ نہیں کیا جا رہا۔ گھر میں ایک چیز موجود ہے، وہ محفوظ رکھنے کی بجائے ایسی جگہ رکھی ہے جہاں وہ ضائع ہو گئی، قابل استعمال رہنے کی بجائے ناقابل استعمال ہو گئی۔ ہمارے غلے کے جو ذخائر ہیں ان پر جو ذمہ داران ہیں ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کریں، اس کو گرمی، سردی، کیڑا، بارش ہر چیز سے بچا کر رکھیں، لیکن انہوں نے اس کا انتظام نہیں کیا، ہزاروں ٹن گندم ضائع ہو گئی۔ تو یہ ناقدری ہے اللہ رب العزت کے انعامات کی۔ وہ ہر سطح پر، فرد سے لے کر اسٹیٹ تک
اللہ کی نعمتوں کی حفاظت کے جو مراحل ہیں ان سب کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کی نعمتوں کی قدردانی یہ تھی کہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن ناشکری کی گئی اور اللہ کا شکر ادا نہیں کیا گیا، وہ حقدار کو اس کا حق نہیں دیا گیا۔ یہ سارے کے سارے وہ پہلو ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کے پہلو ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے اپنی نعمتیں چھین لیں اور انہیں بھوکا کر دیا، انہیں خوف میں مبتلا کر دیا، ان پر ان انعامات کی بجائے قحط سالی ہو گئی، اور جو غلہ اور ذخیرہ ان کا اگتا تھا اس میں کمی آ گئی۔ یہ کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ان مراحل سے ہو سکتی ہے جنہیں آج اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے گرد و پیش کے ماحول میں دیکھیں تو اللہ معاف کرے آج خود ہم اس کا شکار ہیں۔ زیر زمین پانی کم ہو جانا یہ اسی طرف ایک سفر ہے۔ آج پانی ہمارا 30-40 فٹ کی سطح سے نیچے گر کر سینکڑوں فٹ نیچے تک پہنچ چکا ہے۔ یہ زیر زمین پانی کی قلت ہے جو بالآخر ہمیں ایک خطرناک انجام کی طرف لے کے جا رہی ہے، جو ہمیں قحط سالی اور خشک سالی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی جو نعمت بارش کے پانی کی شکل میں ہمارے پاس موجود تھی اور اس کو ہمیں محفوظ کرنا چاہیے تھا ڈیم بنا کر، وہ ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی، وہ پانی ہمارے کام آنے کی بجائے سمندروں میں گر کے ضائع ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ اور جن لوگوں کے ذمے یہ ذمہ داریاں تھیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی بجائے جن کاموں میں مصروف ہیں وہ ہم اور آپ پر مخفی نہیں، ہم آپ بخوبی ان سے واقف ہیں۔ یہ دریاؤں کی کیفیت دیکھیے کہ دریا خشک ہو رہے ہیں اور ہمارے محفوظ ڈیموں میں پانی کی جو مطلوبہ مقدار تھی وہ کم سے کم تر ہو رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری صورتحال ہمیں ایک خطرناک انجام کی طرف دھکیل رہی ہے، لیکن ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ الغرض یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جائے گی، اللہ ایسے اسباب بنا دیں گے کہ وہ نعمتوں کا تسلسل قائم رہے گا، لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی جائے گی تو اللہ کا عذاب آئے گا اور نعمتوں کی بجائے بھوک بطور سزا ہوگی، خوف بطور سزا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے برے انجام سے محفوظ فرمائیں۔ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرو، دین کا پیغام پہنچاؤ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر کسی بحث و مباحثے کا انداز اختیار کرنا پڑے تو وہ بھی اچھے انداز میں کرو، اس میں بھی کسی کی توہین نہ ہو، کسی کی تذلیل نہ ہو، کسی کی بے عزتی نہ ہو، وہ بھی اچھے انداز میں کرو۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو اسلامی تعلیمات کی دعوت کے حوالے سے ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ عوام ہو خواص، علماء ہو یا غیر علماء، جو علم ان کے پاس موجود ہے وہ علم انہیں اچھے انداز میں آگے ڈیلیور کرنا ہے۔ وہ اتھینٹک معلومات ہوں، صحیح معلومات ہوں، وہ اپنی اولاد تک منتقل کرنی ہے، اپنے شاگردوں تک منتقل کرنی ہے، اپنے ساتھیوں تک منتقل کرنی ہے، اپنے دوست احباب تک منتقل کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں میں منتقل کرنی ہے، اور علماء کی ذمہ داریاں تو بہت زیادہ ہیں۔ یہاں اگر حضرات علماء کرام سے یہ شکوہ کر لیا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا کہ اس آیت میں جن 3 مراحل کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان 3 مراحل کی بابت ہماری اکثریت کس حد تک ان مراحل کو اختیار کر رہی ہے اور اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے، یہ صورتحال ہمارے لیے قابل غور ہے۔ جہاں کہیں افہام و تفہیم کے حوالے سے مسائل کے سمجھنے
سمجھانے کے حوالے سے اور غلط فہمیوں اور شکوک و شبہات کے ازالے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور یہ سائل کا حق ہے وہ علماء سے پوچھا جاتا ہے، تو علماء کس حکمت و موعظت اور کس مجادلہ حسنہ کے ساتھ عوام کو مطمئن کر پاتے ہیں، یہ صورتحال قابل توجہ ہے اور اس میں بہتری کی ضرورت ہے۔ لہذا علماء کرام کو بطور خاص اس موضوع پر محنت کرنی چاہیے، اپنے مطالعے کو وسیع کرنا چاہیے، اور معاشرے میں موجود شکوک و شبہات جو اسلام کے بارے میں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے میدان عمل میں آنا چاہیے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن ان سے اس بات کی پوچھ ہوگی کہ تم نے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی، اور یہ ذمہ داری کتنے فیصد تم نے پوری کی۔ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو صحیح طور پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نظروا لطيبة ونور طه يسطعون